अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं सुल्तानुल औलिया सरदार औलिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुत्ब रब्बानी महबूब सुबहानी गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक बेवा औरत का ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा, ईमान भी ताज़ा हो जाएगा और आप खुद ब खुद सुभान अल्लाह कह उठेंगे। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुज़ारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत का आज जो वाक़या हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये वाक़या शरीफ बहजतुल असरार शरीफ किताब से लिया गया है। नाज़रीन मोहतरम, बगदाद शरीफ में एक औरत रहा करती थी जिसकी सिर्फ एक ही औलाद थी। वो औरत जो थी वो इंतहाई गरीब यानी कि बहुत ज़्यादा मिस्कीन औरत थी। उसका कोई शौहर भी नहीं था, यानी उसका जो शौहर था उसका इंतकाल हो चुका था। कोई सरपरस्त भी नहीं था। इत्तेफाक से अल्लाह तबारक व ताला की मर्ज़ी से उसका बेटा बीमार हो गया। ऐसा बीमार हुआ कि वो बहुत परेशान हो गई। उसका बेटा क्योंकि शदीद बीमार था और जब वो बीमार हुआ तो उसने यही सोचा कि इसे हकीम साहब के पास ले जाया जाए। ये उस वक्त की बात है जब हकीमों से ही लोग इलाज करवाया करते थे। जब हकीम वैद्य इन सबके पास भी ले गई और वहाँ से फ़ायदा ना हुआ तो उसने सोचा कि अब दवा से नहीं तो दुआ से ही अल्लाह तबारक व ताला मेरे बच्चे को अच्छा कर दे। इसीलिए उसने सोचा कि इस वक्त के जो वली अल्लाह हैं उनके पास जाकर उनकी बारगाह में जाकर मैं दुआ करवाती हूँ ताकि मेरे बेटे को सेहतयाबी मिल जाए, यानी मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। बस मुझे इस बात से मतलब है, मैं उन अल्लाह के वली के पास जाकर उनसे दुआ करवाती हूँ। चुनांचे औरत ने अपने नन्हे से बच्चे को साथ लिया और इन बुजुर्ग की खानगाह में पहुँच गई। ये उस वक्त के वली अल्लाह थे, दरवेश कामिल थे। जब वो अंदर दाखिल हुई तो बहुत परेशान थी। अंदर क्या कुछ माजरा पेश आया किसी को कोई खबर नहीं थी, लेकिन जब वो औरत बाहर आई तो तड़प तड़प कर आहोजारी और वावेला कर रही थी। औरत आसमान की तरफ देखकर गिरियावजारी करते हुए कह रही थी, या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये मेरे साथ क्या सानेहा पेश आ गया? अब मेरा क्या होगा? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? ऐ मेरे परवरदिगार, ये तूने क्या कर दिया? और औरत बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती हुई जल्दी जल्दी चलती जा रही थी और इस वक्त उसका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं था। अंदर क्या कुछ मामला पेश आया था इस बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन उसी वक्त एक नूरानी सा बच्चा, एक प्यारा सा बच्चा जो बेहद खूबसूरत और निहायत हसीन व जमील था, उस गमज़दा औरत के पास आया और हमदर्द लहजे में उस खातून से, उस औरत से उसके रोने का सबब पूछने लगा। औरत रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटे, तुम तो बहुत छोटे से बच्चे हो। लेकिन क्योंकि उस बच्चे के लहजे में कुछ ऐसी तासीर थी कि वह औरत ये बात कहते कहते रुकी और फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें बताकर मेरी परेशानी कुछ तो कम हो जाएगी। परेशानी कम ना हो तो कम से कम मेरा गम तो कम हो जाएगा, लेकिन अब मेरा रोना कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि मुझसे मेरी ज़िंदगी का हासिल ज़िंदगी ही छीन लिया गया है। मेरी बहुत कीमती चीज़ मुझसे छीन ली गई है। उस मासूम से नूरानी बच्चे ने फिर से पूछा, ऐ खातून, बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है? तो वो औरत कहने लगी, बेटा, मेरा जो शौहर था वो अपने लखते जिगर की ख्वाहिश लिए हुए ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये बच्चा उस वक्त मेरे शिकम में था, पेट में था। मेरे शौहर का इंतकाल हुआ। ये बच्चा पैदा हुआ, मैंने उसको बड़ी चाहत से पाला। ये मेरी ज़िंदगी का कुल सरमाया था। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था और ये मेरे शौहर की आखिरी निशानी भी थी। मैं इसे सीने से लगाकर हर दम रखा करती थी। इसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देती थी, चाहे जितनी भी परेशानियां हो। मैंने अपने बेटे को सर पर कोई भी मुश्किल नहीं आने दी। मैं हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ करती थी कि तू इसको लंबी ज़िंदगी अता फरमा, इसकी ज़िंदगी को मेरे लिए और तमाम मखलूक के लिए फ़ायदेमंद बना दे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ये बच्चा मुझसे छीन लिया जाएगा। हुआ ये कि ये मेरा बच्चा बीमार पड़ गया। मैंने बहुत जगह से इलाज करवाया, हकीम वैद्यों से भी इलाज करवाया, लेकिन ये ठीक ना हुआ। फिर मुझे किसी ने खबर दी कि बगदाद में अल्लाह तबारक व ताला के एक वली रहते हैं, उनके पास जाओ, उनकी दुआ से इसको शिफा मिल जाएगी। मैं बस इसी बहाने से इस दरबार में आ रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक इम्तिहान मेरा मुंतज़िर खड़ा था।
میرا شوہر تو مجھ سے چھین لیا گیا تھا پہلے ہی، لیکن میرا یہ بیٹا راستے میں ہی دم توڑ گیا، بیماری نے اس کی جان لے لی۔ میں تو تڑپتی رہی تھی، بلک رہی تھی کہ میں کہاں جاتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ راستے میں مجھے ایک درویش صفت آدمی ملے۔ اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہی تھی؟ میں نے کہا میرا یہ بچہ بیمار تھا اور میں دم کروانے کے لیے ایک بزرگ کے پاس لے کر جا رہی تھی، لیکن بچے نے راستے ہی میں دم توڑ دیا۔ اس شخص نے کہا کہ امید مت ہارو، اگر تمہارے دل میں امید ہے تو امید کو مت چھوڑو، دوبارہ اسی جگہ جاؤ، انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ تم خوشی خوشی لوٹ جاؤ گی۔ میں حیران پریشان تھی کہ یہ تو مجھ سے جدا ہو گیا ہے، اور ایک بار مر کر انسان کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ لیکن میں پھر بھی بڑی امید لے کر اس جگہ پر پہنچی، کیونکہ اس وقت اس بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے، ان کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب میں اندر گئی، انہوں نے مجھ سے کہا، بی بی صبر کرو، اس بچے کا آپ کچھ نہیں ہو سکتا، بس اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، اس پر ہی راضی رہو۔ ایک بار دنیا سے جو چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ تمہارا بیٹا مر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے، صبر اور شکر سے کام لو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے۔ یہ کہہ کر عورت پھر سے زارو قطار رونے لگی۔ عورت بار بار کہہ رہی تھی کہ میں تو یہ امید لے کر آئی تھی کہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا، لیکن مجھے تو خالی ہاتھ جانا پڑ رہا ہے، مجھے خالی ہاتھ لوٹایا جا رہا ہے۔ خاتون کی بات سن کر اس نورانی سے پیارے سے بچے نے اپنی رحمت بھری زبان میں یہ الفاظ ادا کیے، ارے خاتون ذرا دیکھو تو صحیح، آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے، بلکہ خود دیکھیے وہ تو زندہ ہے، ارے دیکھیے تو صحیح، وہ صحیح سلامت حرکت کر رہا ہے۔ پھر جب دوسری بار اپنے بیٹے کی لاش پر سے کپڑا ہٹا کر اس خاتون نے دیکھا تو سچ مچ اس کا بیٹا زندہ ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، اور ہاتھ پیر ہلا ہلا کر کھیل رہا تھا۔ پر اب اس عورت کو یقین آ گیا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے، اور اس نے اس بچے سے پوچھا، کیا تم نے میرے بیٹے کو زندہ کیا ہے؟ یہ تو مر چکا تھا، اس کی سانسیں میرے سامنے ٹوٹی تھی، میرے سامنے ہی اس نے دم توڑا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوا ہے، آپ کا غم دیکھ کر، آپ کی ممتا کی طرف دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، اے پروردگار مولا، اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، اس کے سینے کو تو ٹھنڈا کر دے، اس کے بچے کے سوا اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں، یہ بے چینی سے کیسے جی سکے گی، اور بیچاری اب کس کے سہارے جیے گی؟ اللہ تو اس کو خوشی دے دے۔ پروردگار تو ہر شے پر قادر ہے، تو زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی زندہ کر دے۔ بس میں نے یہ دعا کی تھی، اور آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں ابھی صحیح سلامت موجود ہے، دیکھو تو صحیح یہ کس طرح صحت مند اور خوش ہے، اس کی بیماری بھی دور ہو گئی ہے۔ عورت کہنے لگی، آپ ہیں کون؟ ابھی وہ نورانی بچہ اپنے خاندان کے بارے میں بتانے ہی والا تھا کہ اس وقت وہی بزرگ جو اندر عبادت خانے میں موجود تھے، جن کے پاس یہ عورت آئی تھی، وہ باہر آئے، اس مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر معاملے کی نوعیت سمجھ گئے، اس بچے کی طرف آئے اور کہنے لگے، میرے بچے تو نے ابھی سے ہی تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جان لیا ہے، یہ بچہ تو مر چکا تھا اور تو نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ بچے تو کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہا ہے؟ بزرگ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی مارنے کے لیے جس طرح بچوں کے پیچھے دوڑتے تھے، اسی طریقے سے وہ بزرگ اس کمسن نورانی بچے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ بچہ بھی تیز تیز وہاں سے بھاگتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ وہاں پر ایک بہت بڑا قبرستان موجود تھا، جہاں پر بے شمار قبریں موجود تھی۔ ان قبروں کے بیچ گزرتے ہوئے وہ کمسن نورانی لڑکا کہتا جا رہا تھا، ارے اے قبر والوں مجھے بچاؤ، دیکھو مجھے بچاؤ۔ وہ بزرگ جو اس بچے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اچانک سے وہ سکتے میں آ گئے۔ دراصل انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ جب بچے نے اس قبرستان والوں سے کہا کہ مجھے بچاؤ، تو قبرستان کے 300 سے زیادہ مردے اپنی قبروں کو پھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس کمسین بچے، اس کم عمر نورانی بچے کو بچانے کے لیے ڈھال بن گئے۔ اب ایک طرف وہ لڑکا کھڑا تھا، دوسری جانب وہ بزرگ تھے، اور ان کے بیچ میں 300 سے زیادہ مردے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بچہ مسکرا رہا تھا۔ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ اس کمسن نورانی بچے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میرے بچے، ہم تیرے مراتب کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے ہم اپنا سر تسلیم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں تو کون سی ہستی ہے، لیکن ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے تو اپنے جلوے نہ دکھا۔ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے، لوگ تمہاری طرف انگلی اٹھا سکتے ہیں، لوگ تمہارے لیے اپنے دل میں بغض بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس بات پر وہ لڑکا کہنے لگا، حضرت، یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا،
وہ عورت بہت زیادہ رو رہی تھی، تڑپ تڑپ کر فریاد کر رہی تھی۔ ماں کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ ایک ماں اس طرح اپنے مردہ بچے کو اٹھائے ہوئے کہاں جاتی اور کیسے دفن کرتی، کیسے اس کو اپنے دل سے جدا کرتی؟ لہٰذا اسی وجہ سے مجھے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ یہ پھر سے شفایاب ہو سکتا ہے اور موت کی وادیوں سے واپس لوٹ سکتا ہے، تو اے اللہ اسے زندہ کر دے، کیونکہ تیرے دربار سے جو کچھ بھی ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہے جو ہر شے پر قادر ہے، تو ممکن کو ناممکن کر دے اور ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ انسان تو تیرے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن تو پروردگار عالم ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سنا اور وہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ اب بتائیے کہ میں نے کیا غلط کیا؟ ناظرین محترم، کیا آپ جاننا چاہیں گے یہ بزرگ کون تھے اور یہ جو کمسن سے نورانی بچے تھے یہ کون تھے؟ ناظرین محترم، وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ولیوں کے سردار غوث جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ اور جو بزرگ اس بچے کے پیچھے یعنی سرکار غوث پاک کے پیچھے چھڑی لے کر دوڑ رہے تھے، وہ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے نانا جان حضرت سید عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جو کم عمر بچہ تھا جس کی دعا کو ٹالا نہیں گیا اور بچپن سے ہی جو لوگوں کے دکھوں کو دیکھ کر ہمیشہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کو منا لیتا تھا۔ یہ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات با برکت تھی۔ ناظرین محترم، سرکار غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ سے بچپن سے ہی ایسی کرامتوں کا ظہور ہونے لگا تھا کہ جن کی مثال آج دنیا میں نہیں ملتی۔ پریشان حال لوگ، غریب، یتیم، مسکین کے آپ اس طرح سے رہبر بن جاتے، آپ اس طرح سے ان کے مددگار بن جاتے کہ جس طرح کوئی ان کا مددگار نہ ہوتا۔ ناظرین محترم، حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری عادتیں مبارکہ تھی، کیونکہ آپ آل نبی اولاد علی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہی ہیں، اس لیے آپ کی مبارک سیرت آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اندر بھی نظر آتی تھی۔ کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کرتے تھے، اسی طرح سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کرتے، بے سہاراؤں کا سہارا بن جاتے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرزند یعنی سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو سردار اولیاء بنا دیا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا غوث ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔